اسی لیے بے نیاز مالک اور خالق نے ماں باپ کا پروٹوکول خود بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے بندگان خدا، سب سے پہلا استحقاق عبادت کا جس ذات کا ہے، فرمایا وہ صرف میری ذات ہے، عبادت کے قابل صرف میں ہوں۔ اب ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد یقیناً رسالت کا ذکر کرے گا، نبوت کی بات کرے گا، لیکن نہیں، اپنی عبادت کے استحقاق کے بیان اور ڈیمانڈ کے بعد پہلا حکم یہ کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری عبادت کے بعد جو تمہارے ذمے فرض ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو۔ اور صرف اتنا کہہ دینا رب کا کافی تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن مالک نے صرف اتنے کہنے پہ اکتفا نہیں فرمایا، آگے ایک ایک وہ حالت اور کیفیت جو گزرنی تھی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے مالک تنبیہ کرتا جا رہا ہے، جگاتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے، سمجھاتا جا رہا ہے، اور بندے کو یہ بتا رہا ہے کہ صرف احسان یہ نہیں کہ تم نے سلوٹ اور سلام کرنا ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو بندہ جرت کر کے اف کر لیتا ہے، ذرا سی سانس اونچی ہو جاتی ہے۔ مالک نے کہا بڑی بات تو بڑی رہی، تمہارے سانسوں پہ بھی میں نے پہرا بٹھا دیا ہے کہ باپ اور ماں وہ ہستی ہے جن کے سامنے سانس بھی لینا ہے تو سمجھ کے لینا۔ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا اگر اف سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ بولتا۔ جن دو وجود جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں موجود، یہ دو وجود ہیں، ایک کو باپ کہتے ہیں، ایک کو ماں کہتے ہیں۔ ان کو قدرت نے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قدرت نے فرش زمین سے اٹھا کر عظمت عرش بری پہ بٹھا دیا۔ آپ حضرات 12-14 لاکھ روپیہ لگائیں، حج پہ جائیں، تکلیف تکلف صعوبتیں الگ اٹھائیں، واپس پلٹ کے آئیں، حاجی کہلائیں، مگر قبولیت کی سند کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس مدینے والے کریم نے بولا جس بندے نے ایک نظر اپنے بوڑھے باپ یا ماں کے چہرے کو دیکھا، اس کو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اب حج کوئی رستے میں پڑی ہوئی نیکی نہیں ہے۔ اب ساری زندگی تبلیغ کے پھیرے لگاتے پھرے، تمام عبادات کو قدرت نے ہیچ رکھا ہے۔ صحابی آیا یا رسول اللہ دل کرتا ہے میں جہاد پہ جاؤں، سر کٹاؤں، شہیدوں میں نام لکھواؤں۔ سرکار نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ہے۔ فرمایا باپ کہا ہے؟ فرمایا فیہما، ان دونوں کے پاؤں پہ جا ہاتھ رکھ، جہاد کے مزے چکھ۔ یہاں بیٹا دھکے کھاتا پھرتا ہے، اللہ کے رستے میں نکلا ہوا وہ رستے بعد میں ہے، پہلے ماں اور باپ کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔
اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ماں باپ کی خدمت آتی ہے، جن کے چہرے کو تکنا حج مبرور ہے، باقی عبادت تو دور ہے۔ میاں باہو کی جانا مکھے جے حج ہوئے وچ گھر دے۔ اس لیے یہ جو جھریوں والے چہرے ہیں نا دو، ان کو قدرت نے وہ مقام بخشا ہے جو ہم سوچیں تو سوچ اور اپروچ وہاں تک نہیں جاتی، کہ آخر قدرت نے ان دو وجودوں کو اس منزل پہ، یہ عجب ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، حضور میں نے منت مانی تھی مکہ فتح ہوگا، میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، پر افسوس کہ میں مکے جا ہی نہیں سکا، حسرت ہے دل میں۔ فرمایا اتنی لمبے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پاؤں پہ منہ رکھ، یہیں پہ کعبے کا مزہ چکھ۔ ماں باپ قبلہ بھی ہیں، کعبہ بھی ہیں، سچ پوچھو تو غوث اعظم بھی ہیں۔ یاد رکھیں ماں باپ کا پروٹوکول کیا ہے؟ جواب یہ ہے جو نبی کا پروٹوکول امت کے ذمے ہے، اولاد کے ذمے بالکل سیم وہی پروٹوکول ماں کا اور باپ کا۔ یعنی جو حق نبی امت پہ رکھتا ہے تعظیم تکریم کے اعتبار سے، ماں باپ وہی استحقاق رکھتے ہیں۔ اس سے اگلی بات، ماں باپ کے جانے پہ وجود بچھڑتے ہیں، بلکہ آنے والے جانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے آنا ہے اس نے، وہ میاں محمد بخش نے کہا تھا، پینگاں بہت ہلارے چڑھیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں۔ ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پینگ کو اوپر جاتے تکتے ہو، نیچے آتے بھی تکو۔ وزیر اعظم بنتا دیکھتے ہو، پھر ذلیل ہوتا ہوا بھی دیکھو۔ یہ ویسے مثال میں عرض کر رہا ہوں، اوپر جاتا دیکھتے ہو، پینگاں بہت ہلارے چڑھیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں، پیکے ساوریاں چیک کھڑیاں، موتی قد ملے مڑ سپاں، ون پے وچ لڑیاں، ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، پھر رکھی قد چڑھیاں۔ سیم یہی کیفیت ہے۔ لیکن ماں باپ جن کو قدرت نے یہ عزت بخشی، ان کا جدا ہونا اسی لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا آج وہ کٹ گیا۔ یہ ساری کائنات کی جو دکھوں کی پریشانیوں کی دھوپ بندے کو گھیرتی ہے، ان پہ اوپر ماں باپ کا وجود ایک خیمے کی طرح ہے جو دھوپ سے بچائے رکھتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میرے قوت بازو کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، لیکن یہ نہ علم کا، نہ قوت بازو کا، نہ آپ کی فکر کا کمال ہوتا ہے۔ یہ دو وجود جو ہوتے ہیں ماں باپ، یہ ان کی بالکل خاموش دعائیں انسان کے اوپر رحمت کا بادل بن کے تنی رہتی۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے لیے نبی کی دعا میں جتنی پاور ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا میں اولاد کے لیے اتنی ہی پاور ہوتی ہے۔ اب تصور کریں، نبی ہے، خدا کا نائب ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ خیالات بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، تصور نہیں پہنچ سکتے، لیکن ماں باپ کی دعا میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جتنی نبی کی دعا کے اندر قبولیت کی طاقت اور پاور ہوتی ہے،
امت کے لیے ماں باپ کی دعا میں اولاد کے لیے قدرت نے یہی پاور رکھی. اس لیے ایسے وجود جب چلے جائیں تو بندہ جتنا دکھی ہو کم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی والدہ کو لمحہ لمحہ یاد فرماتے تھے. اس پانی کے چشمے پہ بیٹھ کے بھی روتے تھے جس چشمے پہ کبھی والدہ نے بیٹھ کو حضور کو تیرایا تھا. ایک ایک بات میرے نبی کو یاد آتی تھی. ماں تو ماں رہی، میرے نبی نے تو اس چچی کو، مولا علی کی والدہ جن کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد، جب چچی کی کوچ کا وقت تھا مولا علی روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میری ماں چل بسی. سرکار دو عالم اٹھے، ادھر علی رو رہے ہیں ادھر نبی رو رہے ہیں، وفائیں یاد آ رہی ہیں، وہ کرم یاد آ رہے ہیں. جب سرکار دو عالم اپنی چچی کے سرہانے جا کے بیٹھے، وہ دنیا سے چل بسی ہے، حضور چچی